سامعین، میں آپ کو اپنے YouTube چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج علامات۔ حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ 40 دن سے زائد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ قائم رہا، مگر اتنی طویل مدت میں کوئی لفظ آپ کی زبان سے ایسا نہ نکلا جس میں کسی بدعتی کو کوئی سہارا ملتا۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے اس کی قیمت 4-5 درہم سے زائد نہ ہوگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور سنگریزوں کے نشانات ان کے پہلو میں بن گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہیں اور اس حالت میں رہتے ہیں۔ ایک روز ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ راستہ میں کسی اجنبی عورت پر اس کی نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ فراست ایمانی سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہاجہ غفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لکڑی ماری تھی۔ اس کے پاؤں میں گوشت خورا نکل آیا۔ ابو کلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا۔ ایک شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہائے آتش دوزخ سے میری خراب۔ اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت عثمان کے گھر کے اندر ان کو شہید کرنے گئے تھے۔ جبکہ میں قریب ان کے گیا تو ان کی بیوی نے شور کیا، میں نے ایک تماچا مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو دعا دی کہ خدا تیرے ہاتھ کاٹ دے اور تیرے پاؤں کاٹ دے اور تجھے دوزخ میں داخل کرے۔ یہ سن کر میرے بدن پر لرزہ پیدا ہو گیا اور میں بھاگا۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ہاتھ پاؤں تو میرے کٹ چکے، بس اب آتش دوزخ میں جانا باقی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا جا دور ہو جا۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ جس قدر لوگ مصر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغاوت کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کو جنون نہ ہو گیا ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر مقام عیش کے گوگب میں ہوا تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان قریب کوئی نیک شخص یہاں دفن ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس مقام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے۔ آپ کے کلمات مختصر اور جامع ہوتے تھے اور اکثر نصیحت و حکمت کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جن میں سے چند مدرجہ ذیل ہیں۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو تو بہت نفع ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ بندگی اس کو کہتے ہیں کہ احکام الہی کی حفاظت کرے اور جو عہد کسی سے کرے اس کو پورا کرے اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی ہو جائے اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے۔ فرماتے تھے کہ دنیا کی فکر کرنے سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر کرنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ اور سب لوگوں کو تو سمجھے کہ وہ نجات پائیں گے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ ہلاک ہوگا۔ آپ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ بربادی یہ ہے کہ کسی کو بڑی عمر ملے اور وہ سفر آخرت کی تیاری نہ کرے۔ فرماتے تھے کہ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہو، قبر اس کے لیے باعث جنت ہوگی۔ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن شریف کی تلاوت یا سماعت سے سیری نہ ہو۔ محاصرہ کے زمانہ میں جب اتمام حجت کے لیے آپ نے بالاخانہ سے سر باہر نکالا تو فرمایا مجھے قتل نہ کرو بلکہ صلح کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم میرے قتل کے بعد پھر تم لوگ متفقہ قوت کے ساتھ قتال نہ کر سکو گے اور کافروں سے جہاد موقوف ہو جائے گا اور باہم مختلف ہو جاؤ گے۔ محاصرہ کے زمانہ میں لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ تم مسجد نہیں جا سکتے، انہی باغیوں میں سے کوئی شخص اہم بنتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز اچھا کام ہے، جب لوگوں کو اچھا کام کرتے دیکھو تو ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، وہاں برے کاموں میں ان کے ساتھ شریک مت ہوا کرو۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔